تو آئیں اپنے ان دروس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ قرآن کی پہلی سورہ فاتحہ کے بارے میں جانیں گے۔ اس کا نام الفاتحہ ہے اور اس لفظ کا معنی ہے کھولنے والی، یعنی یہ سورہ پورے قرآن کو کھولنے والی چابی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی مکمل نازل ہونے والی سورہ ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ متفرق آیات نازل ہوئی تھیں، جیسے سورہ علق کی پہلی 5 آیات، سورہ قلم کی 7 آیات، سورہ مدثر اور سورہ مزمل کی 7 آیات، لیکن پہلی مکمل نازل ہونے والی سورہ فاتحہ ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں، جیسے سورہ حمد، سورہ شکر، سورہ مناجات، الکافیہ، الرافیہ، الشافیہ یا سورہ شفا بھی اسے کہتے ہیں، سورہ رقیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ سورہ جو ہے یہ درد، تکلیف اور بیماری کے علاج کے لیے بھی مفید ہے۔ اسے پڑھ کر دم کرنے سے درد بلکہ کسی زہریلے جانور کے کاٹنے پر بھی یہ اثر رکھتی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں ایک صحابی کے سفر کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کہیں سفر کر رہے تھے کہ راستے میں کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور اس ایریا میں کچھ خانہ بدوشوں کی بستی تھی جن کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، اور وہ سردار تڑپ تڑپ کے مرنے کے قریب تھا۔ تو وہ لوگ بھاگے بھاگے ان کے خیمے کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس بچھو کے کاٹے کا علاج ہے؟ تو ان صحابی نے کہا کہ ہاں میرے پاس ہے، اور یہ ان کے ساتھ چل پڑے۔ وہاں جا کر انہوں نے سردار کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی، اور اس دم کرنے کی وجہ سے ان کا جو سردار تھا اس کی جان بچ گئی۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کچھ بکریاں اور کچھ چیزیں جو تھیں وہ تحفے کے طور پر انہیں دیں۔ تو یہ صحابی واپس آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ بکریاں اور یہ جو تحائف ان لوگوں نے ہمیں دیے ہیں ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے جائز ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی۔ جب ان صحابی نے بتایا کہ اس طرح سارا واقعہ ہوا اور میں نے ان کے سردار پر جا کے جب دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا، جس کی خوشی میں انہوں نے یہ تحفے دیے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھ کر دم کیا؟ تو صحابی نے بتایا کہ سورہ فاتحہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو صحابی نے کہا کہ ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ یہ سورہ شفا ہے، تو میں نے اس حوالے سے اسے نوٹ کر لیا اور تب سے میں اسے سورہ شفا کے طور پر بھی یوز کرتا ہوں۔ تو آپ لوگ بھی اپنے گھر میں جیسے کئی دفعہ ہمیں سر درد ہوتا ہے یا چولہے کا کام کرتے ہوئے کئی دفعہ کوئی چیز ہاتھ پر گر جاتی ہے گرم، اس حوالے سے اگر فوراً سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے تو اس کی تکلیف اور اثرات سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی جڑ یا قرآن کی ماں۔ اس کا ایک نام اساس القرآن ہے، یعنی قرآن کی بنیاد یا قرآن کا نچوڑ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر جتنے بھی بنیادی مضامین ہیں ان سب کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ مثلاً قرآن میں اللہ کے اسماء و صفات اور توحید کا بیان ہے، پھر رسولوں اور ان کی قوموں کے احوال درج ہیں۔ اس کے علاوہ آخرت کی پیشی اور جزا اور سزا کا ذکر ہے۔ علاوہ ازیں مختلف حالات کے مطابق دعائیں بتائی گئی ہیں۔ مطلب قرآن کے بنیادی مضامین ہیں توحید، رسالت، آخرت اور دعا۔ تو انہی سارے ٹاپکس کا سورہ فاتحہ میں بھی ذکر ہے، یعنی یہ قرآن کے دباچے کی حیثیت رکھتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم اسے قرآن کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کا ایک نام خود قرآن میں بھی مینشن کیا گیا ہے۔ سورہ ہجر
آیت 87 یعنی آیت نمبر 87۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یعنی ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات اور ایک عظمت والا قرآن عطا کیا۔ سبع کا مطلب ہوتا ہے 7 اور مثانی کا مطلب دہرائی جانے والی، یعنی یہ وہ آیات ہیں جو ہم سارا دن ہر نماز میں دہراتے ہیں، کم از کم روزانہ 17 مرتبہ فرض نمازوں میں ضرور پڑھتے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ نہ صرف ہر نماز میں بلکہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنی لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی لیے اسے سورہ صلاح بھی کہا جاتا ہے، یعنی نماز والی صورت۔ اس حوالے سے ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال اللہ تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو، یعنی سورہ فاتحہ مراد ہے، اسے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر لیا، یعنی ڈیوائیڈ کر لیا۔ ولی عبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے ہے جو وہ مانگے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الحمد للہ رب العالمین، تو جب ایک بندہ کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ایک آیت کا جواب دیتے ہیں، حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرحمن الرحیم، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، یعنی اللہ بہت رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم لٹانے والا ہے، جب یہ آیت تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دیتے ہیں، اثنى علیہ عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ جزا اور سزا یا بدلے کے دن کا مالک، قال اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی، میرا اختیار بیان کیا۔ فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور پھر جب بندہ کہتا ہے کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لِعَبْدِی، کہ یہ میرے بندے کے پارٹ ہے، یعنی یہ میرے بندے کی ضرورت ہے، اس کی ریکویسٹ ہے، اس کی دعا ہے، التجا ہے۔ وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے ہے، یعنی اللہ نے وہ گرانٹ کر دیا، گارنٹی دے دی، ما سأل، جو اس نے سوال کیا، یعنی سورہ فاتحہ میں ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت کی گارنٹی دے رہے ہیں، اور اس کی ایک ایک آیت پر اللہ تعالیٰ کا رسپانس جو ہے وہ ہمیں اس حدیث قدسی سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سورہ فاتحہ خاص طور پر تھوڑا آہستہ تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ ہم اس کا رسپانس جو ہے وہ اپنے اندر ایبزارب کر سکیں اور اسے محسوس کر سکیں۔ اس صورت میں بنیادی طور پر ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے اور مانگنا کیا چاہیے، یعنی سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہے۔ تو یہ سورہ شروع ہوتی ہے آداب دعا کے ساتھ، یعنی اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو سب سے پہلے اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کی تعریف اور شکر ادا کیا جائے، پھر خلوص دل کے ساتھ خود کو اللہ کے سپرد کر دینا، یعنی اپنی استطاعت کے مطابق ارادہ اور کوشش کرنا، اور اس کے بعد اللہ سے مدد کی درخواست کرنا، کیونکہ اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر کوئی کام کرنا ممکن نہیں، بلکہ کسی کام کا ارادہ کرنا یا سوچنا بھی پاسبل نہیں۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ،
اور تم تو چاہ بھی نہیں سکتے سوائے اس کے جو اللہ چاہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی جب تک اللہ نہ چاہے تو ہمارے اندر تو کسی چیز کی چاہت بھی نہیں پیدا ہو سکتی. مطلب اگر ہمارے دل میں چاہت ہے کہ ہم قرآن سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، تو یہ چاہت بھی اللہ کا ایک کرم ہے، ورنہ ہم تو اپنے طور پر کسی چیز کو چاہ بھی نہیں سکتے. اور پھر اس کے بعد اس صورت میں بتایا گیا کہ مانگنے کی اصل چیز کیا ہے، یعنی وہ بھی بتا دی گئی، کیونکہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے. مطلب دنیا کی تمام نعمتیں اس ایک نعمت کی موجودگی میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں. مثال کے طور پر دنیا کی نعمتوں میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ اولاد، مال و دولت، صحت. لیکن یہ ساری چیزیں اگر ہدایت کے بغیر ہوں تو یہی چیزیں آپ کے لیے عذاب کا باعث بن سکتی ہیں. مثال کے طور پر اولاد کو لے لیں. اولاد نعمت ہے، اللہ تعالیٰ سے لوگ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عطا بھی فرماتا ہے. لیکن اگر یہی اولاد کی نعمت بغیر ہدایت کے ہو، یعنی اولاد تو مل جائے لیکن اللہ اسے ہدایت عنایت نہ کرے، تو وہ اولاد آپ کے لیے سب سے بڑا غم بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہدایت پر رکھے. اسی طرح دولت، اگر دولت ملی ہے اور ساتھ ہدایت نہیں ملی تو یہی دولت آپ کی آخرت کو اور دنیا کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے. سیم اسی طرح ہر نعمت کے حوالے سے ہدایت کی نعمت سب سے ٹاپ پہ آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کی اس سب سے پہلی صورت میں جو دعا ہمیں سکھائی گئی وہ ہدایت کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. آئیں اب اس صورت کا ترجمہ اور مضامین کا خلاصہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر. یہ جو الحمد کا لفظ ہے اس میں دو مفہوم آتے ہیں، یعنی دو چیزوں کا کمبینیشن ہے، تعریف اور شکر. یہ تعریف اور شکر جو ہیں یہ اصل میں دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. مثال کے طور پر ہم بازار جاتے ہیں، ہم فیمیلز ہیں، اور اکثر ہمیں جیولری اور جو شوکیس میں کپڑے ڈسپلے پہ لگے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر لہنگا ہے بڑا خوبصورت، یا کوئی کام والا سوٹ لگا ہوا ہے، تو چاہے ہم بازار میں کوئی اور چیز لینے گئے ہوں، کسی اور کام سے گئے ہوں، لیکن جیولری کی ڈسپلے پر اور کپڑوں کے ڈسپلے پر ہماری نظر ضرور جاتی ہے. اب ہم نے سیٹ دیکھا یا کوئی سوٹ دیکھا جو بڑا خوبصورت ہے، تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ واو کتنا زبردست کمبینیشن ہے، کیا خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی بندہ آپ کی ہیلپ کر دے یا آپ کو کسی چیز میں فیسیلیٹیٹ کرے تو ہم اس کی تھینکس کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں. یعنی یہ دو علیحدہ فیلنگس ہیں. لیکن الحمد کے لفظ میں یہ دونوں چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم جو ہیں اس کا مفہوم شامل ہے. کیونکہ آپ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی خوبصورتی ہے جس کی کہ آپ تعریف کریں، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی ہے. تو اس لیے تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہیں. اوکے جی، اس کے آگے ہے اب اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں. رب العالمین یعنی تمام جہانوں کا رب، الرحمن الرحیم. الرحمن یعنی رحم کا خزانہ، الرحیم اسے لٹانے والا. مطلب اگر ایک بندہ ہے وہ بہت امیر ہے لیکن وہ کسی کو اپنی دولت میں سے کوئی حصہ نہیں دیتا، کسی کے لیے کوئی گفٹ نہیں لیتا، کسی کو کچھ بھی نہیں عطا کرتا، تو اس کے امیر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نہ صرف رحمان ہیں یعنی رحم کا خزانہ ہیں، بلکہ وہ رحیم بھی ہیں، ہر وقت لوگوں پر اپنی رحمتیں لٹاتے بھی رہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا حاکم، بدلے کے دن کا فیصلہ کرنے والا. نیکسٹ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. یعنی یہ نعبدو کیونکہ مضارع کا صیغہ ہے تو اس میں کرتے ہیں اور کریں گے دونوں مفہوم آ جاتا ہے. اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے
عہد کر رہے ہیں، ایک قسم کا کانٹریکٹ وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہم آج بھی تیری عبادت کرتے ہیں اور نیکسٹ آنے والے کل میں فیوچر میں بھی ہمارا یہی پلان ہے کہ تیری ہی عبادت کریں گے، اور ساتھ ہی ہم اس کی توفیق بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم نے ارادہ تو کر لیا لیکن ہمیں سیدھے راستے پر تو ہی چلا سکتا ہے، تو پھر ہم اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ اور راستہ کون سا، اس کی وضاحت آگی اگلی آیات میں، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی ان کا جو راستے سے بھٹک کر گمراہ ہو گئے۔ یعنی اس صورت کے شروع میں اللہ کی تعریف اور شکر کے جذبات کے ساتھ اس کی کامل صفات اور اختیارات کا اعتراف کیا۔ اب اللہ کی پہچان ہو گئی، اللہ کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ اللہ تو تمام جہانوں کا رب ہے، تو ہی رحمان اور رحیم ہے اور بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب اسے حق مان کر اس کی وحدانیت اور اختیارات پر ایمان لے آئے اور ارادہ کر لیا کہ صرف تیری ہی عبادت کریں گے، غلامی کریں گے۔ یعنی عبادت کا لفظ نعبدو جو ہے عین با اور دال، عبدہ یعبدو، عربی میں عبد کا لفظ آتا ہے غلام کے لیے، جیسے عبداللہ اللہ کا غلام یا اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے۔ تو اب غلامی کیا ہوتی ہے؟ عبادت تو بڑا لیمیٹڈ سا مفہوم آ جاتا ہے نا، کہ جیسے نماز پڑھی تو یہ عبادت ہے، رمضان میں روزہ رکھ لیا تو عبادت ہے، تو رمضان تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اور اگر نماز بھی ہم دیکھیں تو ہم سارا دن تو نماز نہیں پڑھتے، کچھ اس کے مقرر اوقات ہیں، لیمیٹڈ وقت میں نماز پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے درمیان کافی گھنٹوں کا وقفہ آتا ہے، 5-6 گھنٹوں کا، پھر ظہر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو یہ جو 5-6 گھنٹوں کا وقفہ ہے نا، اس میں بھی ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کو ناپسند ہے یا جو اللہ کی نافرمانی کے دائرے میں آتا ہے۔ تو یہ ہے اصل عبادت یا غلامی۔ یعنی جیسے غلام ہوتا ہے نا کہ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جس ٹائم پہ مالک نے آواز دی اٹھا لیا، چاہے وہ رات کا ٹائم ہو یا صبح فجر کا ٹائم ہے، اگر مالک کی آواز آ گئی تو اسے اٹھنا پڑے گا۔ کیونکہ آج کل ہمارے گھر میں جو میڈس وغیرہ آتی ہیں، جو تھوڑے کام کے لیے تھوڑے ٹائم کے لیے آتی ہیں، تو وہ تو گھنٹہ دو آئے اور چلی گئی، لیکن غلام وہ ہوتا تھا جو 24 گھنٹے ساتھ رہتا تھا، جس کو مالک یا آقا کسی بھی وقت بلا لیتا اور کوئی بھی کام کہہ دیتا، اور اس کے جو بھی کپڑے ہوتے تھے وہ بھی مالک کے ہی دیے ہوتے تھے، جیسے مالک نے کپڑے دیے، جو دیے وہی پہن لیا، اگر مالک نے کھانا دے دیا تو کھا لیا، نہ دیا تو بس کام کرتے رہے۔ تو غلامی کا جو مفہوم ہے یا عبدہ یعبدو کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ 24 آورز اللہ کی کہہ لیں کہ غلامی میں، اللہ کی فرما برداری میں حاضر رہنا۔ تو یہ ہے نعبدو کا مفہوم۔ تو ہم اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری عبادت آج بھی کرتے ہیں اور کل بھی کریں گے، یعنی غلامی، اور تجھی سے مدد مانگیں گے، آج بھی مانگتے ہیں اور آگے بھی مانگیں گے۔ یعنی کوئی مشکل آ گئی، کوئی مسئلہ پڑ گیا، کسی چیز میں بھی ہمیں ضرورت ہے تو ہم صرف اللہ سے ہی مدد مانگیں گے، کسی پیر کے پاس نہیں جائیں گے، کسی درگاہ پہ نہیں جائیں گے، صرف اللہ سے ہی مدد مانگیں گے۔ تو ہم نے یہ وعدہ کیا اللہ سے، اور ہر روز کم از کم 17 دفعہ یہ وعدہ ہم کرتے ہیں۔ لیکن اتنا ہی کافی نہیں، یعنی یہ وعدہ کرنا کافی نہیں، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا ارادہ تو کر لیا، لیکن اب ہر قدم پہ آزمائش آئے گی جس میں پورا اترنا آسان نہیں ہوگا، اور یہ ہم خود سے کر بھی نہیں سکیں گے، اس کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے۔ مطلب یہ اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہو سکے گا۔ اس لیے ایاک نعبدو کے ساتھ و ایاک نستعین ہے، یعنی کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہی ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہم خود اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان لوگوں کے راستے پر چل سکیں جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو اے اللہ تو ہماری رہنمائی کر۔
تو ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے دے اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچا لے جن پر تیرا غضب، تیرا عذاب، تیرا غصہ نازل ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بھی بچا لے جو بھٹک کر گمراہ ہو گئے اور راستے سے دور چلے گئے۔ اور پھر آخر میں آمین کہہ کر ہم اس کی قبولیت کے لیے ایک مہر لگا دیتے ہیں کہ اللہ اسے قبول فرما لے۔ تو یہ تھی ہماری سورہ فاتحہ، جس کی ٹوٹل 7 آیات ہیں، اور اس کی آیت نمبر 1 سے 3 تک اور آیت نمبر 5 میں توحید کا بیان ہے۔ پھر آیت نمبر 4 میں آخرت کی جزا اور سزا کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں ہدایت کے لیے دعا ہے، اور آیت نمبر 7 میں رسالت کا تذکرہ ہے، یعنی رسولوں کی ڈیفرنٹ قوموں کے حوالے سے جو ذکر آتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے حوالے سے مفسرین کا بیان ہے کہ یہ یہود و نصارہ کا ذکر ہے، یعنی پیچھے جتنے بھی رسول آئے ان کے حوالے سے ان کی قوموں کے بارے میں مینشن کیا گیا۔ تو سورہ فاتحہ میں بنیادی طور پر وہ چاروں چیزیں آ گئیں: توحید، آخرت، دعا اور رسالت، یعنی سیم وہی ٹاپکس جو پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کا ایک خلاصہ سورہ فاتحہ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری سورہ فاتحہ۔ اس سورت کی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم سب کو پہلے سے ہی یاد ہے، بس یہ ہے کہ جب آج سے آپ اسے نماز میں پڑھیں تو اس کو خاص فیلنگز کے ساتھ اللہ سے مانگیں، یعنی جب بھی آپ اس آیت پر پہنچیں تو اپنے اندر فیلنگز پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ ہدایت مانگ رہی ہیں۔ تو آج کا لیسن ہم ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔